مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت خروج کی کتاب اس کا 14 باب 21 آیت سے 15 باب کی پہلی آیت تک۔ بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر چلتے رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اس وقت موسیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اور خداوند نے تند مشرقی ہوا کے ذریعے سے جو رات بھر چلتی رہی سمندر کو پیچھے ہٹایا، یہاں تک کہ وہ خشکی زمین ہو گیا اور پانی دو حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر گزرے، اور ان کے دائیں اور بائیں پانی دیوار کی طرح تھا، اور مصریوں نے ان کا پیچھا کیا، اور ان کے پیچھے ہی فرعون کے سب گھوڑے اور گاڑیاں اور سوار سمندر کے بیچ میں آئے۔ اور صبح کے پہر میں خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی، اور مصریوں کے لشکر کو گھبرا دیا، اور ان کی گاڑیوں کے پہیے رک گئے کہ وہ مشکل سے چلتی تھیں۔ تو مصریوں نے کہا کہ اسرائیل کے سامنے سے بھاگ چلو، کیونکہ خداوند ان کے لیے مصریوں کو مارتا ہے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھا کہ مصریوں پر اور ان کی گاڑیوں اور سواروں پر پانی پھر آ جائے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا، اور پو پھٹنے کے وقت سمندر اپنی اصلی جگہ کو لوٹا اور بھاگتے ہوئے مصریوں کو آ ملا۔ اور خداوند نے مصریوں کو سمندر کے بیچ میں غرق کیا، اور پانی واپس آیا، اور فرعون کے سب لشکر کی گاڑیاں اور سواروں کو جو ان کے پیچھے سمندر کے بیچ میں آئے تھے ڈھانپ لیا، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا۔ اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر چلے، اور پانی ان کے دائیں اور بائیں دیوار کی طرح تھا۔ سو اس دن خداوند نے بنی اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھ سے خلاصی بخشی، اور بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پر مصریوں کی لاشیں دیکھیں، اور اسرائیل نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، تو لوگ خداوند سے ڈرے، اور اس پر اور اس کے خادم موسیٰ پر ایمان لائے۔ تب اس وقت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے یہ نغمہ گایا اور بولے، میں نغمہ گاؤں گا خداوند کا کہ جل جلالہ دونوں گھوڑے اور گاڑی کو سمندر میں پھینک دیا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ زبور پڑھا جائے گا۔ خروج 15 باب 8ویں آیت سے 10ویں اور 12ویں سے 17ویں آیت تک۔ جماعتی جواب، میں نغمہ گاؤں گا خداوند کا کہ جل جلالہ تیرے قہر کے دم سے پانی انبار پر انبار ہوا، بہتا ہوا پانی دیوار کی طرح کھڑا ہوا، سمندر کے درمیان بھنوریں جم گئیں۔ دشمن نے کہا، میں پیچھا کروں گا، جا پکڑوں گا، غنیمت بانٹ لوں گا، تو میں ان سے سیر ہوں گا، اپنی تلوار میان سے کھینچوں گا، میرا ہاتھ ان کو فنا کرے گا۔ جماعتی جواب، میں نغمہ گاؤں گا خداوند کا کہ جل جلالہ تو نے اپنی ہوا بھیجی تو سمندر نے انہیں چھپا لیا، اور سیہ کی طرح عظیم پانیوں میں وہ غرق ہوئے۔ تو نے اپنا ہاتھ
दाहिना हाथ बढ़ाया तो ज़मीन उन्हें निगल गई। जमायती जवाब, मैं नगमा गाऊंगा खुदावंद का कि जुले जलाला। तू रहनुमाई करेगा और उन्हें अपनी मिरास के पहाड़ पर नस्ब करेगा, उस जगह में ऐ खुदावंद जो तूने अपने रहने के लिए तैयार की। उसे जाए मुकद्दस में ऐ खुदावंद जो तेरे हाथों ने बनाई। जमायती जवाब, मैं नगमा गाऊंगा खुदावंद का कि जुले जलाला। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 12वां बाब 46 आयत से 50 आयत तक। यीशु ने अपने हाथ अपने शागिर्दों की तरफ फैलाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई। एक दिन यीशु जब हजूम से बातें कर रहा था तो देखो उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। तब किसी ने उससे कहा कि देख, तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। लेकिन उसने जवाब में खबर देने वाले से कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपना हाथ अपने शागिर्दों की तरफ बढ़ाकर कहा कि देखो मेरी माँ और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मेरे बाप को जो आसमान पर है मर्जी पर चलता है, मेरा भाई और बहन और माँ वही है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, आमीन।